یاد آ گئی. چلے اللہ برکت اسلام کی عطا فرمائے. بڑی خوبصورت گفتگو جو ہے وہ فرمائی. تو ایک بات میں نے کہا چلے میں عرض کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کیا کرو کیونکہ حج گناہوں کو ایسے دھو دیتا ہے جیسے پانی میل کو دھو دیتا ہے. حاجی 400 مسلمانوں کی جو ہے وہ اپنے گھر والوں میں سے 400 مسلمانوں کی شفاعت کرے گا. سبحان اللہ. ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی حاجی سے ملاقات کرو تو اس سے سلام و مصافحہ کرو اور اس سے کہو کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہونے سے پہلے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے کیونکہ اس کی مغفرت ہو چکی ہے. تو حاجی سے دعا بھی کروانی چاہیے. یہاں میں دو باتیں لینا چاہوں گا پھر ہم عبدالحاد بھائی کی طرف جو ہے وہ آ رہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ غور فرمائیں کہ حج کرنے کی کتنی برکتیں ہیں. حاجی کا کتنا بڑا مقام بھی ہے. تو جتنا بڑا مقام ہونا چاہیے اتنا ہی اعلیٰ بننے کا کردار بھی ہونا چاہیے. اس پر بھی غور کرنے کی حاجت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں حج کی برکتیں بھی عطا فرمائے اور جو حاجی صاحبان ہیں اللہ تبارک و تعالی ان پر بھی جو ہے وہ رحمت فرمائے. ان کی بھی ایک جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ لوگوں نے ہمیں ہار پہنائے ہیں اس لیے نہیں پہنائے کہ ہم وہاں پر جا کر کے دینگا مشتی کریں یا لڑائی جھگڑے کریں یا آپس کے اندر جو ہے وہ لفٹ میں جانے میں جو ہے وہ مسئلے کریں. اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. بات اب چل ہی نکلی ہے تو اس پر آ ہی جاتے ہیں. کیا مناظر دیکھیں آپ نے عبدالحاد بھائی. میں تو ایک بات مجھے لگتی ہے میں کہتا ہوں آپ اس پر بتائیں آپ کا جو ہے وہ پوائنٹ آف ویو کیا ہے کہ اگر آپ نے نفسا نفسی کا عالم دیکھنا ہو نا تو وہ جو حاجی جب بورڈنگ لائن میں لگا ہوتا ہے نا بورڈنگ کروانے کے لیے تو قیامت میں نفسا نفسی کا عالم کیا ہوگا یہ آپ کو یہاں پر دیکھنے کو جو ہے وہ مل جائے گا. کیا فرماتے ہیں آپ اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی سب سے پہلے تو اس بات کو غور کیا جائے کہ جانے والے حاجی کو انداز کیا اختیار کرنا چاہیے جی اور اس کے اندر کیا کیفیات پیدا ہونی چاہیے. انسان مختلف جگہوں کے سفر کرتا ہے اور پھر میں نے دیکھا ہے کہ دنیاوی کوئی نہ کوئی اس کے ذہن میں بات ہوتی ہے, کوئی اچیومنٹ حاصل کرنا چاہتا ہے تو لمبی لمبی قطاروں میں خاموشی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے نا. تو اور وہ پھر کچھ کہتا بھی نہیں ہے اور کچھ شور شرابہ بھی چوں بھی نہیں کرتے. تو وہ جو جب کھڑا ہوتا ہے اور اپنے کام کو اس کی پرائرٹی کیا ہوتی ہے وہ جو اسے اس کے قطار کے بعد ملنے والی چیز ہے نا تو وہ نگاہ اس طرف رکھتا ہے. تو ایک حاجی جب جا رہا ہے عازمین حج ہے حج کا عزم کیا ہوا ہے تو اس کی کیفیات یہ ہونی چاہیے خاشعانہ دل لے کر جائے اور پھر جو جتنی زیادہ معلومات حاصل کر کے جاتا ہے نا حج کی اس کا ذوق اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے. سبحان اللہ. وہ اتنے اچھے انداز میں حج کرے گا. اور پھر یقین کریں کہ جب ایئرپورٹ کی آپ نے بات کی ایئرپورٹ پہ لائن میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک کیفیت ہوتی ہے کہ میں اس طرف بڑھ رہا ہوں جہاں کی لبیک قبول ہو گئی ہے. اللہ اکبر. میں اس طرف جا رہا ہوں کہ جو میں نے عالم ارواح میں لبیک پڑھی تھی آج اس کا ثمرہ یہ ہے کہ مجھے بلا لیا گیا ہے. اس سفر پر روانہ ہو رہا ہوں تو پھر میری کیفیت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ یار یہ میرا بیگ آگے لگا دو, لائن پہلے مجھے آگے کر دو, پہلے میری بورڈنگ بنا دو, یہ والی سیٹ مجھے دے دو, یہ والا کھانا مجھے دے دو. یہ اس کی ترجیحات نہیں ہونی چاہیے. اس کی ترجیحات تو یہ ہونی چاہیے. میں اکثر عرض کرتا ہوں کہ جب بندہ حج پہ جائے نا تو سوچے کیا میری عبادت ایسی ہے, کیا میرا کوئی عمل ایسا ہے, کیا میرا کردار ایسا ہے, کیا میری گفتار ایسی ہے, کیا میں اس قابل تھا کہ مجھے حرم میں بلایا جاتا, کیا میں اس قابل تھا کہ مجھے مدینے کا اذن ملتا. میری تو ایسی کوئی کیفیت ہی نہیں ہے. فقط میرے رب کا کرم ہے اور اس نے اپنے فضل سے مجھ پر یہ کرم فرمایا اور یہ فضل فرمایا کہ مجھے اپنے در کی حاضری کا اذن عطا کر دیا. اللہ اکبر. جب بندہ ایسی کیفیت میں ہوگا تو یہ جتنی ثانوی چیزیں ہیں نا اس میں اس کو خوشی محسوس ہونا شروع ہو جائے گی, ایک لذت آنا شروع ہو جائے گی. آپ تو ماشاءاللہ اس بات کو جانتے ہیں کہ جب ہمارا قافلہ چلا تھا اور ہم قافلے میں جاتے تھے تو بہت سی چیزیں دیکھنے کو ملا ہی کرتی تھیں تو کچھ جذباتی ہوتے تھے اور یار یہ جلدی اٹھا لیں, یہ پہلے کر لیں. پھر وہ کیا عرفات کے میدان میں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ لے کر آتے تھے سنترے, اللہ, اور وہ بڑے عالی شان تھے. بہرحال تو وہ وہاں پر جب لے کر آئے جوسی سنترے تو میں نے بھلوال میں نہیں کھائے. اللہ اکبر. میٹھے جوسی بھی اور
میٹھے بھی جو عرفات شریف میں کھائے تھے ہم نے. حافظ صاحب آج 2022 کی بات بتا رہا ہوں, نعمتوں کی بہار. جی وہ کیا ہوا جب سنگ جی عبداللہ بھائی؟ وہ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر وہ آدمی کو جب اتنی فراوانی ہوتی ہے چیزوں کی, پھر بھی اس کا دل جو ہے نا وہ اسی طرف لگا ہوتا ہے. حالانکہ وہ کیسی کیفیت تھی, کچھ اشعار پڑے گئے تھے بڑے عالیشان, اور وہ ان اشعار میں اسلام بھائی گم ہو گئے تھے. اتنی زیادہ یوں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی, لیکن جب دل اس کی طرف مائل ہو گیا تھا تو پھر اس نعمتوں کی وہ ضرورت نہیں تھی. لیکن پھر بھی لوگوں محظوظ ہوئے, اور الحمدللہ عز و جل. میں اس سفر میں خاص طور پر عازمین حج کو ایک بات عرض کروں گا جی کہ اللہ پاک نے بلایا ہے نا, تو اس گھر کے جانے کے جو آداب ہیں وہ پڑھ کر جائیں, سیکھ کر جائیں. ماشاءاللہ کتنی پیاری بات ہمارے مبلغ دعوت اسلامی نے فرمائی کہ آپ اس بات کو سوچے تو صحیح کہ یہ کون سا مقام ہے جہاں کتنے انبیاء علیہم السلام, اللہ اکبر, یہاں پر آئے, اور پھر جن کی قوموں پر عذاب ہوئے ان انبیاء نے اپنی بقیہ زندگی وہ اس مقام پر گزاری. تو کیسی عالی شان وہ مقام کی بات ہے. اور پھر خاص طور پہ وہ جو حجر اسود اور مقام ابراہیم ہے, اللہ اکبر, اس مقام کی تو کیا بات ہے کہ جب جنت سے جو ہے نا 2 پتھر لائے گئے, اور وہ پتھر جو ہے وہ جبل ابی قبیس پر رکھے گئے, اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جبرائیل علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو آپ نے کہا کہ یہ 2 پتھر ہیں. حضرت نوح علیہ السلام کے جب طوفان کا جو معاملہ تھا تو یہاں پہاڑ کے اوپر انہیں رکھ دیا گیا تھا, اور پھر جب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر کعبہ کا وقت آیا تو آپ کو یہ حکم ہوا ان پتھروں کو لیجئے. آپ نے لیا, اور ایک چھوٹا پتھر جو تھا وہ وہاں پر نصب کر دیا گیا جسے ہم حجر اسود کہتے ہیں, اللہ اکبر. اور پھر جو دوسرا پتھر ہے اس پر آپ کھڑے ہوئے اور آپ نے تعمیر کعبہ کی. تو یہاں ایک یاد وہ مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم ہے. اور اس مقام ابراہیم یعنی یوں سمجھیں کہ بعض نادان لوگ کہتے ہیں کہ یہاں کچھ نہیں ہے, چھوڑ دو. ارے یار, یہ اس قدر عالی شان پتھر ہے, یہ عالی شان ہے جبھی تو یہاں رکھا ہوا ہے. ایسی بات, یہ عالی شان ہے جبھی تو اس مقام پر موجود ہے, اور یہ برکت والا پتھر ہے جبھی تو اس جگہ پر موجود ہے. تو اس کے قرب میں جنت سے آیا ہوا پتھر ہے, اور پھر وہ پتھر جو حجر اسود رکھا گیا, کہا جاتا ہے کہ اس سے ایسی شعائیں نکلی جہاں تک پہنچی وہ حرم قرار دی. واہ واہ واہ, اللہ اکبر. تو جب آدمی جب جائے تو ان فضائل کو, ان معلومات کو لے کر جائے, اور جیسے حرم کے اندر قدم رکھے, اللہ اکبر, اس کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے. لبیک پڑھنے لگا تھا تو اب لبیک روتے روتے پڑھے, اور اس انداز پہ پڑھے کہ مولا میں حاضر ہوں, مولا تیرے حرم میں آ گیا ہوں, تیرے کرم میں آ گیا ہوں, تیرے مبارک حرم میں آ گیا, مولا میری حاضری کو قبول فرما لے. تو یہ بہت سے انتظامی کام تو بیان ہوتے ہی رہتے ہیں, لیکن کچھ دل کی کیفیات جو ہے نا اس کو بنانا بہت ضروری ہے سلمان بھائی. جی اگر وہ کیفیات نہیں ہوں گی تو حج کے سفر میں بندہ لڑتا رہے گا. قرآن میں فرمایا نا, فلا رفسا ولا فسوقا ولا جدال فی الحج, کہ عورتوں سے صحبت کا تذکرہ نہیں کرنا, کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا, کوئی جھگڑا نہیں کرنا حج تک. تو آپ غور کیجئے کہ ہمیں واضح پیغام دے دیا گیا ہے کہ وہاں پر بدنگاہی نہیں کرنی, کوئی گناہ, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا. لیکن میں نے عرفات کے میدان میں اور خاص طور پر مینا کے خیموں میں دیکھا ہے, اللہ اکبر سلمان بھائی, لوگ اتنے بے صبرے ہو جاتے ہیں کہ ایک دوسرے سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں. استغفر اللہ. اس مقام پر جی اسی انہیں پیسے کے آئے ہیں, اسی لکھ روپیہ لگا کے آئے ہیں, ہم لاکھوں روپیہ جو ہے وہ لگا کے آئے ہوئے ہیں. یہ پچھلے سال کی حج کی بات بتاتا ہوں میں کہ ایک جو صاحب تھے, ایک پورا قافلہ تھا, ایک صاحب نہیں پورا قافلہ تھا, وہ عرفات جب مینا سے اپنی گاڑی میں VIP پیکج تھا, اور یوں سمجھے مینا کے اندر بھی ان کے سیپریٹ جیسے نہیں روم ہوتا ہے, صحیح 5 بیڈ کا سیپریٹ روم تھا مینا کے اندر بھی, عالی شان انتظام تھا. وہ پورا قافلہ جو ہے بس میں بیٹھا اور عرفات پہنچا, اللہ اکبر, عرفات میں پہنچا تو خیمہ پورا فل, جگہ ہی نہیں ہے اس میں. سیم ٹو اس, ہم بھی جب پہنچے تھے تو بالکل جو ہے وہ جگہ فل, تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے, کوئی جگہ نہیں تھی. پھر کیا ہوا, پھر وہ سارے جتنے جنہوں نے, اور حج کتنے کا لیا تھا انہوں نے, غالباً 28 لاکھ روپے کا, پاکستان سے گئے تھے, 28 لاکھ روپے کے حج پہ گئے تھے, لیکن سب نے عرفات کے جو وقوف ہے وہ خیمے سے باہر گزارا. اللہ, ان کو خیمہ نہیں ملا, اللہ, بس روڈ پہ پڑے رہے. اب کیا کرتے, اندر جگہ ہی نہیں تھی. تو یہ ایسے معاملات بھی ہوں گے. اور پھر بہت ہی پیاری بات علماء نے لکھی ہے کہ بندے کو آزمایا جائے گا, صحیح, اس کا امتحان ہوگا.
تو امتحان کے لیے تیاری کر کے جانی چاہیے. اور وہ تیاری کیا ہے؟ ان اللہ مع الصابرین. یا مرحبا. اللہ اکبر. کہ اللہ پاک جو ہے وہ صابروں کے ساتھ ہے. کیا بات. بس صبر کا دامن تھامے رہیں تو آپ دیکھیں سارے کام ایسے آسانی کے ساتھ ہو جائیں گے. آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اتنے حج کی ٹینشن ہوتی ہے لوگوں کے اندر. آپ تو پہلی مرتبہ جا رہے ہیں, اتنی ٹینشن ہوتی ہے, اتنی ٹینشن ہوتی ہے. اب کیا ہوگا, اب کیا ہوگا, اب کیا کرنا ہوگا. ارے جناب آپ ریلیکس ہو جائیں. اور وہ چونکہ ہم بیان کرتے رہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ حج کی 12 باتوں کو جس نے حفظ کر لیا نا, اس کے لیے حج اتنا آسان ہو جائے گا کہ وہ کہے گا اچھا یہ 12 کام کرنے ہیں میں نے اور کچھ بھی نہیں کرنا. یعنی جب وہ 12 کام کرنے کے لیے آگے بڑھے گا, بیان کر دوں میں؟ بالکل بیان کرنا ہی ہے ہم نے, تو آگے کر لیتے ہیں. چلیں آپ کی بات میں ایک بات ملاؤں پھر ہم آتے ہیں انشاءاللہ. یہ ہماری بھی ایک تربیت کا سلسلہ ہی ہے انشاءاللہ الکریم. ناظرین بھی جو ہے وہ سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. میں یہاں ایک بات جو ہے حاجی عبدالاحد کی بات کے اندر جو ہے وہ جو شامل کروں وہ یہ ہے کہ 2 باتیں ہیں یہاں پر. ایک کام ہے ان کا کہ جو سروس پرووائیڈر ہیں, ان کا کام ہے کہ جو کمیٹڈ ہے وہ سروس پرووائیڈ کی جائے. یہ ایک بالکل اپنی جگہ پر ایک ریلیونٹ بات ہے اور ان کی ذمہ داری ہے اور ان کو یہ ساری چیزیں دیکھنی چاہیے. یہ تو ہے کام کن کا, ان کا. اور اگر سروس پرووائیڈ نہیں کی یا نہیں ہو سکی تو پھر اس پر جو ہے وہ پھر اس کو ایسا کریں کہ حاجی خوش ہو جائے, ایک بات. اور دوسرا کام جو حاجی کا ہے وہ یہ ہے کہ وہ وہاں دھینگا مشتی شروع نہ کرے. عبداللہ بھائی آپ یقین مانیں ہم بھی جب پہنچے تو بالکل جگہ جو تھی وہ اندر فل تھی. یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ جگہ جو فل کرنے والے ہیں وہ بھی ذرا تھوڑا پھیل کے جو ہے بیٹھتے ہیں, تھوڑا سمیٹ کر اپنے آپ کو جو ہے وہ اگر بندہ حساب کتاب رکھے تو پھر وہ جو وہاں میٹرز ملتے ہیں وہ اتنے ہی ہوتے ہیں کہ آپ اس پر جو ہے وہ ایک حد تک لیٹ ہی سکتے ہیں, سما نہ سکیں. جی آپ اس پہ سما نہ سکیں, سما نہیں سکتے اس کے اوپر, ٹھیک ہے. تو بہرحال اس میں جی آپ نہیں سما پائیں گے, مطلب ہم بھی نہیں. یہ تو جب آپ ادھر جائیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ آپ بھی سما پائیں گے کہ نہیں. آپ تو ویسے سما ہی جائیں گے مہروز بھائی, ٹھیک ہے. 60/18 کا بیڈ ہوتا ہے, سن رہے ہیں آپ, یعنی 60 انچ اس کی لمبائی ہوتی ہے ہاں جی, اور 18 انچ اس کی چوڑائی ہوتی ہے. 18 انچ مہروز بھائی بہت ہے حضرت, ایک بچے کو بھی لٹا لوں گا اپنے ساتھ. آپ کی تو شان ہی کیا ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے آپ کو. میرا بیٹا ہے نا چھوٹا, وہ ساتھ آ جائے گا ماشاءاللہ, اللہ برکت دے جی. تو میں جو ایک بات عرض کر رہا تھا وہ یہ بھی ہے کہ حاجی صاحبان کا بھی کام ہے کہ صرف ہم یہ نہ سوچیں یار اپنے صحیح طرح پھیل کے جو ہے نا وہ ہو جائیں, باقی جدھر جائیں وہ جائیں. نہیں, یہ نہیں کام کرنا چاہیے. یہ بھی ایک پرابلم, انتظام ہوتا ہے اور ہم اس انداز میں اس کو جو ہے وہ کیپچر کر لیتے ہیں کہ دوسروں کے لیے کیا ہو جاتی ہے, تنگی ہو جاتی ہے. دل یہاں پر کیا ہے, بڑا کرنے کا موقع ہے اور مقام ہے, اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی کیا ہے ایڈجسٹ کرنے کا ہمارا ذہن ہونا چاہیے اور ان کے لیے راحت کا اور آسانی کا جو ہے وہ ذہن ہونا چاہیے. تو یہ سلسلہ کار بھی کریں, حاجی صاحبان کی ذمہ داری ہے. جب آپ کو ایک بیڈ تو آپ اسی ایک بیڈ پر رہیں, وہ 2-3 بیڈ گھیرنے کے لیے سلسلہ کار جو ہے وہ یہ نہ کریں. یہ ایک حاجی صاحبان کی ذمہ داری ہے. اور پھر شور شرابہ نہ کریں, دھینگا مجتمع نہ کریں. ہمیں بھی جب میں گیا مہروز بھائی, جی عبدالاحد بھائی, یہ پچھلے سال کی بات ہے, تو جگہ تو نہیں تھی. اب بیگ میں نے جناب پہنا ہوا ہے اسکول بیگ, تو اب جو ہے وہ فجر کے تقریباً 9 بجے کے قریب کا جو ہے وہ ٹائم تھا. اسکول بیگ کا کیا مطلب, اس میں کتابیں تھی کیا؟ نہیں, کتابیں نہیں تھی اس میں, عرفات سامان. جب آپ جائیں گے نا عرفات شریف, ہاں جی, تو اسکول بیگ آپ بھی پہنیں گے, اس میں صرف کتابیں نہیں رکھتے. اس دن آپ اس میں اپنے ضروری سامان رکھیں گے, کپڑے رکھیں گے, احرام کی فالتو چادریں رکھیں گے. یہ بیان ہوتا رہتا ہے اس میں. تو بہرحال آپ بھی پہنیں گے انشاءاللہ. آپ تو لے بھی لیا, آپ نے تو انشاءاللہ لے لیا نا جی, الحمدللہ. چلے کیا بات ہے آپ کی ماشاءاللہ. چلیں بہرحال تو کافی عرصے کے بعد پہنیں گے عدنان بھائی. چلیں جی, ٹھیک ہے. تو یہ میں نے کیا کیا, چائے کے بعد مہروز بھائی یوں وہ لگے ہوئے تھے نا, وہ کیا اس کو بولیں, کولر بھرے ہوئے, اور کپ بھی جناب رکھے ہوئے ہیں, اور لوگ بھی چائے دھڑا دھڑ پی رہے ہیں. ایک تو خالد بھائی 9 بجے بھی حدت جو ہے وہ جو اپنی جگہ پر تھی سو تھی, اور چائے بھی دنیا پی رہی ہے, سبحان اللہ. تو میں نے بھی پھر کیا کہ مجھے بھی شوگر مجھے بھی لگا جیسے میری ڈاؤن ہو رہی ہے, تو میں نے بھی ایک کپ جو ہے چائے کا بھرا, کچھ بسکٹ میں یہاں سے نان خطائی لے کر گیا ہوا تھا. کیا نان خطائی تھا, سبحان اللہ. تو وہ میں نے باہر دھوپ میں بیٹھ کے ہی کھایا میرے روز میں, اور اللہ کی رحمت سے جگہ پھر مل ہی گئی.
تو جگہ کیا ہو جاتی ہے, مل بھی جاتی ہے. بر نہ بھی ملے تو ہم نے لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے, فساد نہیں پھیلانا اور اس طرح کا کوئی نظام جو ہے وہ نہیں بنانا. عبدالاحد بھائی یہ ہوگا کب, اس پر بھی بات کرنے کی حاجت ہے. یہ یہیں سے ذہن بنا کے جائیں گے تو پھر یہ نظام چل پائے گا, ورنہ کہاں لوگ جو ہے جاتے ہی تو ایسا تو نہیں نا کہ جائے گا اور 360 بدل جائے گا. کیا فرماتے ہیں آپ؟ یعنی جو شخص اپنی زندگی یہاں گزار رہا ہے اس کی کیفیت جیسی ہوگی ویسا ہی عمل وہاں جا کے کرے گا. جی. لیکن یہاں سے درستی اختیار کر لے. ابھی اسے پتہ ہے کہ میں حج پہ جا رہا ہوں, تو ابھی سے اپنے اندر برداشت, ٹالرنس پیدا کرے, اپنے اندر یہ بات پیدا کرے کہ میں نے وہاں جا کے لڑنا نہیں ہے, جھگڑنا نہیں ہے. اور خاص طور پر جب وہ جو مناسک حج کے ایام آتے ہیں, ایام حج جسے کہتے ہیں, وہ بڑے آزمائش والے ہوتے ہیں. اور آپ دیکھیے اللہ پاک کی کرم نوازی میں 1928 یا 1930 کا حج جو ہے, ابھی پچھلے دنوں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا, اور ایک کیفیت بن گئی تھی کہ لوگ اپنا خیمہ بھی خود اٹھا کے لا رہے تھے. اللہ خیمہ لے جا کے خود لگاتے تھے اللہ مینا اور عرفات میں, اپنے خیمے کو خود اٹھا کے. اور ٹوٹل تعداد اس پہ لکھی تھی 20,000 لوگوں نے حج کیا تھا, ٹوٹل حاجی جو تھے. اور وہ یہاں سے جا رہے تھے جدہ میں. اچھا وہ بڑا جہاز سمندری تھا, وہاں پر ان کا جہاز نے لنگر کیا, چھوٹی کشتیوں میں پہلے سامان آیا اور پھر وہ چھوٹی کشتیاں ان کو پورٹ پر لے کر آئیں. پھر وہاں سے انہوں نے اپنی گاڑیاں کروائیں اور گاڑی کروا کر وہ مکہ شریف کی طرف آئے. اور پھر اس کے بعد ان کا جو انداز میں دیکھ رہا تھا تو میں تو رش کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے ہم پر کتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں. ہم یہاں سے چند گھنٹوں میں اڑ کر سیدھے حرمین طیبین میں پہنچ جاتے ہیں. ہمیں کیا مشکل آتی ہے, کیا پریشانیاں آتی ہیں جو انہوں نے سفر کیا. اور آپ نے جیسے بتایا کتنے سال, 10 سال تک وہ سفر پر رہے اور جا کر انہوں نے حج کا قصد کیا ہوا تھا. اور ہم جیسے لوگ اتنی آسانی کے ساتھ پہنچ جائیں لیکن پھر بھی اللہ کی اس نعمت کی قدر نہ کریں. تو جو آپ نے بات کی کہ تیاری, وہ تیاری یہی ہے کہ یہیں سے اپنے اندر اس بات کو پیدا کرے. غصہ آنے لگے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اس طرح کی باتوں کو وہ اپنے عمل میں لے آئے. جب بھی ایسی کوئی کیفیت ہو, دیکھے یار کہ مطلب اسے برداشت نہیں ہو رہا ہے, تو اس جگہ سے دور ہٹنے کی کیفیت پیدا کر دے اپنے اندر, ہے نا. جب ہوتا ہے بعض اوقات ایسے معاملات ہو جاتے ہیں, انسان کی برداشت میں نہیں آ رہا ہوتا, کچھ بولنے کا دل کرتا ہے, کچھ کر دینے کا دل کرتا ہے, تو اس وقت وہاں سے ہٹ جانا چاہیے کہ میرے سبب سے کسی کو تکلیف نہ پہنچ جائے, کوئی مشکل نہ آ جائے. حاجی ویسے عموماً کس بات پہ جھگڑا کرتے ہیں؟ کھانے پینے پہ جھگڑا ہوتا ہے, جگہ پہ جھگڑا ہوتا ہے, اور کوئی جھگڑا نہیں ہوتا. صحیح. حاجی کا جھگڑا ہی میں نے وہاں دیکھا ہے کہ اس کو کھانا وقت پہ نہیں دیا جائے تو وہ جھگڑے گا, اس کو سونے کے لیے جگہ نہ دی جائے تو وہ جھگڑے گا. یہ 2 چیزیں زیادہ تر حاجی کی دیکھی ہیں. اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہوتی. اچھا طواف کرنے جب جاتے ہیں نا سلمان بھائی, تو وہ اس بات پر توجہ ہی نہیں دیتے کہ یار مجھے طواف میں کون کون سی سنتوں کا خیال رکھنا ہے, صحیح. مجھے طواف میں کیا. اب جب وہ طواف کر لیا بولتے یا اللہ میں تو استوا کرنا ہی بھول گیا تھا. صحیح. اچھا 3 پھیروں میں رمل بھی کرنا تھا, یہ بھی مجھے یاد نہیں رہا. ارے بھائی یہاں جو یاد رکھنے کی چیزیں ہیں اس کی طرف توجہ نہیں ہے. جو چیزیں ثانوی حیثیت رکھتی ہیں, کھانا پینا, اپنا لباس اور اپنا سونا, اس پر زیادہ پرفارمنس ہوتی ہے, توجہ ہوتی ہے. تو یہ چیزیں جو سیکھ کر جانی ہیں وہ سیکھے بھی. اور برداشت جو ہے نا یہ ہر مقام پر اس کو اپنی گہرا سے باندھ لینا چاہیے. یا مرحبا. اور پھر خاص طور پہ چونکہ سلسلہ پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہے اور ہمارے گھر میں بیٹھی ہوئی ہماری خواتین اسلامی بہنیں بھی دیکھ رہی ہیں, ان کو خاص طور پہ ایک پیغام ہے میرا. آپ اپنے محلے میں, گھر میں جس کیفیت میں ہوتی ہیں, ٹھیک آپ کا انداز ہے, جو شریعت کا حکم ہے اس پر ہم سب نے عمل کرنا ہے, لیکن وہاں غور کریں کہ 1 کا 1 لاکھ ہے. آپ کے سبب سے کوئی مسلمان بدنگاہی کا مرتکب نہیں ہونا چاہیے. آپ نے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے اور ایک مرد نے بھی اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. تو اس مقام پر اپنا کم از کم اتنا تو ذہن بنائیں کہ میں پورا عبایا پہن لوں, پورا اسکارف کر لوں. پاک و ہند کی خواتین کے بارے میں ابھی منسٹری کی طرف سے خاص ہدایت ہے, چونکہ ہم بیان کرنے جاتے ہیں تو وہاں ہدایت میں لکھا تھا کہ آپ یہ بیان کریں کہ خواتین خدا را اپنے عبائے کو پرائرٹی دیں اور وہاں پر عبایا پہن کر رکھیں. کچھ خواتین جو ہیں وہ حسب معمول شلوار قمیض میں آ جاتی ہیں اور دوپٹے ان کے لٹک رہے ہوتے ہیں. وہ لکھا ہوا تھا باقاعدہ کہ آپ اس طرح ان کو ترغیب دلائیں کہ آپ اس مقدس مقام کو پیش نظر رکھیں, اور ویسے ہی عورت نے پردے میں ہی رہنا ہے اور وہ یہاں سے اپنا عادت بنا لیں. ایون کہ ایک میسیج اس طرح کا بھی آیا کہ ہم تو یہاں پردہ کرتے نہیں ہیں, ہم اگر وہاں بھی عبایا نہیں پہنے تو کیا مسئلہ ہے,
تو ان کو یہی سمجھایا جائے گا نا کہ جناب پردہ کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے، آپ نے پردے میں رہنا ہے اور وہاں جا کر بھی آپ نے اس پردے کا خیال رکھنا ہے۔ یا مرحبا۔